آپ کا ہی قصیدہ ہے قصیدہ غوثیہ، جس کی تلاوت سے موکل حاضر ہوتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے جو وجد کے عالم میں غوث پاک نے قصیدہ لکھا تھا، اس میں فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا عکس، اس کا جمال، اس کا جلال لے کر کے دنیا میں آتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں بدر الکمال سید الانبیاء کا پرتو بن کے آیا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس لے کر کے آیا ہوں۔ اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں ممتاز، منفرد، بلکہ جن کے متعلق جیسے فرمایا گیا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تمام نبیوں کی خصوصیتیں حضور کو عطا کی گئی۔ اسی طرح سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مصطفیٰ کے دیگر تمام اولیاء اکرام کی ساری خصوصیات آپ کو بھی عطا کی گئی ہیں، آپ کو عطا کی گئی، کرنے پر فخر محسوس کریں گے۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب مقام میں عرض کروں کہ قرآن سے ایک ولی کی کرامت تو ثابت ہوئی۔ وہ کون سے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا، وہ ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ اب تفسیر میں پڑھو آپ، کون سی کتاب کا علم تھا اس ولی کے پاس؟ زبور کا علم تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی امت پر زبور ہی تھی۔ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہی سلیمان علیہ السلام پر بھی تھی۔ زبور کا علم رکھنے والے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، ایک ولی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر خدمت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اب اندازہ کرو میرے عزیزو، بنی اسرائیل کے نبی اور زبور کا علم رکھنے والے ان کے امتی کے اندر یہ طاقت و قوت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کی امت خیر امت ہے، تمام امتوں میں افضل ہے۔ ان کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل ہیں، اور رسول اللہ پر جو کتاب اتری ہے قرآن عظیم وہ پچھلی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تو زبور کا علم رکھنے والا ولی پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہے، تو رسول اللہ کی امت میں قرآن کا علم رکھنے والا شہنشاہ بغداد اگر یہ اعلان کرتا ہے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور اس کا سطر کھل جائے تو میں مشرق سے ہی اس کی سطر پوشی کر دیتا ہوں، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، ناممکن بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قوت و طاقت و تصرف اللہ نے اولیاء کو عطا کی ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قرآن عظیم کے ذریعے سے میں نے ثابت کیا۔ مجھے مختصر سی باتیں عرض کرنا ہے، میں جلدی سے عرض کروں گا۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر کرامات بہت ساری ہیں، لیکن میں ان کرامات کو ذکر کرنا چاہوں گا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئے ہوئے سوالات کا آپ نے ڈیفنس کیا ہے۔ ہم جیسوں کا حال یہ ہے کہ اگر حضور پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اپنی زبان چلائیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اور وہ اولیاء تھے کرامت کے ذریعے سے دکھا دیتے تھے۔ کسی عیسائی مبلغ نے بغداد میں یہ تبلیغ پھیلائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس لیے کہ قرآن بھی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو وہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ نہیں کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیے، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ بہت سارے بیچارے بھولے بھالے لوگ اس کی باتوں پر چلے جا رہے تھے۔ یہ بات سلطان الاولیاء سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے اس کے پاس حاضر ہونے کی بات کہی، اس کو حاضر کرو۔ وہ مبلغ عیسائی حاضر ہوا، اس سے پوچھا کیا تیرا مدعا ہے؟ کہا یہی ہے، میرا مدعا یہی ہے کہ قرآن آپ کی کتاب
اعلان کر رہی ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن نے نہیں کہا۔ حضرت غوث پاک نے ہی پوچھا کیا مردوں کو زندہ کرنا تیرے نزدیک افضل ہونے کی دلیل ہے؟ افضل ہونے کی دلیل یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نزدیک تو افضل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ کہا چل میں چلتا ہوں کسی قبرستان، میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ غوث پاک اس کے ساتھ قبرستان آئے، کہا تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں۔ اس نے کہا یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں ہے۔ اس نے پرانی قبر ڈھونڈی، اس پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں اسے زندہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سو رہا ہے۔ اس میں سونے والا ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا اور پیشہ اس کا یہی تھا، اسی سے کمائی کرتا تھا۔ ابھی اٹھے گا تو بھی دیکھنا گاتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے عزیزو یہ روایات کثرت تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ سلطان الاولیاء کے غیب کا حال یہ ہے، میرے مصطفیٰ کے غیب کا حال کیا ہو؟ قبر میں سونے والے کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں کہ کون سویا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ پھر اتنا کہنے کے بعد اس کی قبر پر ٹھوکر لگائی، کہا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ یہ خاص بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردہ اٹھ جاتا تھا۔ یہاں سرکار عبد القادر جیلانی نے ٹھوکر لگائی، فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور مردہ زندہ کھڑا ہوا۔ جو کرامت ہے یہ بڑی مشہور ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد واپس اسے قبر میں واپس کر دیا۔ اب اس عیسائی مبلغ سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ کہا سنا ہے، دیکھا تو نہیں۔ وہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پہلے کے نبی ہیں، لیکن عبد القادر کو تو زندہ کرتے ہوئے سنا نہیں، دیکھا ہے۔ اب بتا کہ کون تیرے نزدیک افضل ہے؟ سنی ہوئی بات افضل ہے کہ دیکھی ہوئی بات افضل ہے؟ بے دینوں کا کیا ایمان، وہ جو چاند چمک جائے اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں اب آپ ہی کو افضل سمجھتا ہوں۔ آپ نے کہا یہی تیری گمراہی ہے، ہرگز نہیں۔ میں عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے صرف تیرے ایمان کو دکھانے کے لیے کہ تیرے حقیقی عقیدے کو بتانے کے لیے اس مردے کو زندہ کیا، اور یہ بات مجھے تجھے تسلیم کروانی تھی کہ کئی 100 سالوں کے بعد امت مصطفیٰ میں آنے والا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام میں عبد القادر کا نام آتا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ قدرت عطا کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر آئے ہوئے سوال کا جواب دیا اپنی کرامت سے۔ اب وہ شوشہ جو دماغ میں ہوگا، انہوں نے قم باذنی کیوں کہا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ کہیں یہ دماغ میں نہ رہ جائے کہ غوث پاک نے یہ کیوں کہا میرے حکم سے اٹھ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہاں پر بات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، سنیے حدیث پاک سے ثابت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ جو بندہ یاد الہی میں فنا ہو گیا اب اللہ اس کا ہو گیا۔ آگے کی حدیث میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا اور رسول اللہ نے اس کی روایت کی ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جو میرا ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ اللہ کی یاد میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے دل پر نور الہی کے جلوات تجلیات اترنا شروع ہوتے ہیں۔ اب دل میں رب ذوالجلال کی تجلیاں اتنی اترتی ہیں کہ اس کی زبان جو بھی بولتی ہے وہ اس کے اپنے کلمات نہیں ہوتے، وہ جو نور الہی قلب میں ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر لگا کر کے جو فرمایا قم باذنی،
تو یہ غوث پاک کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے دل میں جو نور الہی تھا وہ بول رہا تھا میرے حکم سے اٹھ جا. تو نور الہی اگر کہہ دے کہ میرے حکم سے اٹھ جا تو اس میں اعتراض کس کام کا، اعتراض کس بات کا؟ اللہ رب العزت کے کلمے ہیں، زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے. اسی طرح بہت ساری کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اس لیے پیش فرمائی کہ حضور پر کوئی اعتراض نہ کرے. ایک صاحب تھے، مریدوں میں تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر ڈسکشن چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ہونا، ہر جگہ کو دیکھنا. اب بھی بیچارے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ حضور کو حاضر و ناظر کہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں. کیسے تم کہتے ہو حاضر و ناظر، جبکہ وہ سورج کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. سورج اگر ہم کہہ دیں نہیں یہ جو سورج آج نکلا ہے نا یہ یہاں کا ہے، پاکستان میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ بیوقوفی ہے، یہی سورج پاکستان میں بھی دکھ رہا ہے. اتنا تو مانتے ہو. وہ سورج جو میرے مصطفیٰ کے تلووں سے روشنی بھیگ لیتا ہو، وہ کائنات میں ایک بار چمکے تو پوری دنیا میں نظر آئے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلو اتنا تو مانتے ہو. فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ کسی سے بھی پوچھو، فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ اب یہ بھی مجھے بتاؤ، ملک الموت فرشتہ ہے یا نبی؟ فرشتے ہیں. ہاں رسول ملائکہ ہیں ضرور، فرشتہ ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو افضل نہیں ہے. اتنی بات پوری امت مانتی. وہ ملک الموت اسرائیل، مجھے بتاؤ کیا وہ دن میں ایک ہی روح نکالتے ہیں پوری دنیا میں؟ بھائی ان کی روح نکالنے کا حساب ہی نہیں ہے. وہ نہ منٹوں میں نہ سیکنڈوں میں گنا جا سکتا ہے پوری دنیا میں. اور یہ بھی عقیدہ سب کا ہے کہ روح نکالنے کا کام ان کا ہی ہے. صرف جانوروں کی، صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی روح قبض کرتے ہیں، پرندوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں، جنات کی بھی روح قبض کرتے ہیں. بہت ساری ڈیوٹی ہے ان کی. اور اس میں کسی کو اعتراض آج تک نہیں ہوا کہ ملک الموت بمبئی میں تھے پھر دلی میں کیسے پہنچ گئے. دلی والا بھی ابھی مرا، ایک ہی منٹ نہیں گزرا تھا کہ ممبئی والا مرا، ابھی ایک منٹ نہیں گزرے تھے کہ انگلینڈ میں ایک مرا. سب کے پاس یہ کیسے پہنچے، سب کے پاس کیسے گئے؟ کوئی ایک اعتراض یہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے معلوم اعتراض کروں گا تو ملک الموت میرے پاس بھی آنے ہی والے ہیں، نہیں اعتراض کرے. عجیب بات ہے کہ میرے آقا کی بات آئے تو اعتراض کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہاں پر بھی آئے، وہاں پر بھی آئے، وہاں پر بھی آئے؟ پیٹ درد ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. اس بات پر جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. وہ سلطان الاولیاء تھے، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. کسی ایک مرید کے بارے میں سنا آپ نے کہ وہ اس چیز پر بہت ڈسکس کرتا ہے، حضور ایک وقت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ ایک بار غوث پاک کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضور میرے گھر دعوت پر چلے ہیں. آپ نے منظور کر لیا، کہا کل ظہر کے بعد آ جاؤں گا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور کل ظہر بعد میرے گھر دعوت پر آئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا. تیسرا آیا، چوتھا آیا، 70 لوگ ایک ہی وقت کی دعوت دے کر گئے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 لوگ دعوت اور سب کی منظور کی. دوسرا دن ہوا، غوث پاک کس کی دعوت میں گئے ہوں گے اللہ بہتر جانے، لیکن شام میں جو بھی جامع مسجد کے پاس جمع ہوتے تھے اور سب فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں آج پتا ہے میرے گھر میں سلطان الاولیاء آئے تھے. دوسرا کہتا ہے نا تو جھوٹ بول رہا، میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہتا ہے نہیں میرے گھر میں آئے تھے. یہ بحث بڑھتی گئی. وہ بیچارہ جس کو حاضر و ناظر پر شک تھا وہ کنفیوز ہوا، اور سب لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بات صحیح اسی وقت پتہ چلے گی جب خود سلطان الاولیاء بیان کرتے ہیں، غوث پاک خود بیان کر دیں کہ وہ کس کے گھر گئے تھے. سب مل کر کے آئے. دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس سب حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سب میں اختلاف ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر دعوت پر آئے تھے، یہ کہتا ہے میرے گھر
آپ بتا دیں کہ آپ کس کے گھر پر گئے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبوں سے کہا تھوڑی دیر آنکھ بند کرو. پھر آنکھ کھولنے کے بعد آپ نے کہا درخت پر دیکھو. درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث پاک کی شکل نظر آ رہی ہے. آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے, اور اس کو اعلان کر کے ندا دے کر کے بلایا, او میرے مرید, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر شک کرتا ہے. دیکھ تیرا پیر بیک وقت 70 جگہ جا سکتا ہے, تو پیروں کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت پوری کائنات میں ہر جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا ہے, گواہ بنا کر کے بھیجا ہے, اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو اور جگہ پر موجود بھی ہو. جگہ پر موجود بھی ہو. یہ ایک مسئلہ الگ ہے, پھر میں کسی اور وقت ڈسکس کرتا ہوں. تیسری ایک اور کرامت, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتا تھا آپ اپنی کرامت سے اس کو بتاتے رہے. آپ نے اپنی کرامت سے لوگوں کے شک و شبہ کو دور کیا اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. اسی طرح کی مجھے ایک بات حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتی ہے. خیر, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے, معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے. مسجد میں معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور معراج میں سب سے بڑی چیز کسی کو اگر کھٹکتی ہے تو وہ وقت کی تنگی. اتنے شارٹ پیریڈ میں حضور گئے اور آئے کیسے؟ جنت بھی دیکھا, دوزخ بھی دیکھا, لوح بھی دیکھا, قلم بھی دیکھا, عرش کرسی سب دیکھا, 7 آسمانوں کے سفر کیے, انبیاء کی امامت بھی کی, سب تسلیم ہے. لیکن حضور جب یہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو بستر بھی گرم تھا, دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی. یہاں بہت سارے لوگ کنفیوز کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں کیسے ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو میرے عزیز و مسلمان شک نہیں کرے گا. کیوں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اگر حضور کے معراج کا سفر تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوتا تو معجزہ ہی کہاں ہوتا. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز ہو جائے, عاجز آ جائے, وہ معجزہ ہے. بہرحال لیکن کچھ ماڈرن قسم کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کسی دلیل کے ذریعے سے. اب تو بہت ساری ترقیات ہو گئی, اب تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک خصوصیت میں یہ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں مخصوص اولیاء کاملین کے لیے طی زمان طی مکان, اس کو کہا گیا ایک کرامت ہے, ان کو طاقت و تصرف دیا جاتا ہے. یہ طی زمان طی مکان کیا ہے؟ یعنی رب تعالیٰ ان کے لیے کبھی 1 منٹ کو پھیلا کر کے 100 سال بھی کر سکتا ہے. 100 سال تک کے لیے بھی دنیا کو ایسی لگے گا کہ 1 منٹ, مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت عطا کر رہا ہے وہ 100 سال کے کام اس میں کر کے چلا جائے گا. اور طی مکان, یہ طی مکان کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبا سفر اللہ تعالیٰ اس ولی کو ایسے گھیر کر کے دے گا جیسے 1 قدم کا سفر ہو. یہاں پر 1 قدم ہے, دوسرا قدم مکہ مکرمہ میں, تیسرا قدم مدینہ طیبہ میں. ان کے لیے یہ خصوصیات اللہ کی طرف سے دی گئیں. اب اس میں ہم اور آپ کو جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ جس نے کائنات بنائی وہی ان کے لیے سہولیات دے رہا ہے, اور اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے ہیں. ہوتا ہے میاں, جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بغیر کیوں لگائے اندر لے لیا جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے دنیا میں, بہت ساری خصوصیات ملتی ہیں. وی آئی پی بننے کا یہاں پر ایک اچھا موقع یہی ملتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الگ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں. ہوتا ہے دنیا میں ہی یہاں پر بہت ساری چیزیں, اسی لیے کہ یہ مقام و مرتبے میں دنیاوی اعتبار سے کچھ اوپر پہنچ گئے ہیں, سہولیات بہت الگ الگ ان کو مل جاتی ہیں. غریب تو کھڑے رہتے ہیں, لیکن اولیاء کاملین روح کے امیر ہیں اور عشق الہی کے امیر ہیں, تو ظاہر سی بات ہے انہیں سہولیات تو ملنی ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں جیسی زندگی نہیں دیتا, ان کو مخصوص زندگی عطا کرتا ہے. اب معراج کا سفر غوث پاک بیان کر رہے ہیں مسجد میں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، سفر فرمایا اور واپس آئے. بیچ میں ایک شخص بیچارہ وہ دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. سوچا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا. پیٹ میں درد ایسے شروع ہوا، اٹھا اور گیا اپنی حاجت کر کے. سوچا کہ یہ بیان بعد میں سنتے. گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے دے دیں. وہ قریب میں ندی تھی، وہاں سے مچھلی پکڑ کر کے لایا اور دیا، جلدی پکاؤ میں غسل کر کے آتا ہوں. ندی میں نہانے کے لیے گیا، ڈوب گیا اور ڈوب کر کے غوطہ کھا کر کے دوسری طرف نکلا. یہ روایت موجود ہے. تو دیکھا اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ عورت بن گیا ہے، پوری طرح سے عورت ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بنا ہوا ہے. ادھر قریب سے کوئی بیچارہ امیر زادہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اٹھا لیا، اچک لیا، لے جا کر کے اس سے نکاح بھی کر لیا. نکاح کر کے گھر بسا لیا. اسے اپنے واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا. یعنی اندر سے مرد ہے لیکن بنا عورت ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس نے خود یہ بیان کیا، گھر گرہستی میں لگ بھی گیا، بچہ بھی ہوا. ایک بچے کے بعد دوسرا ہوا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوا. روایت میں یہ ہے کہ اس کی گود میں 13 بچے جنم دیے. اس امیر زادے کے گھر میں کتنے سال گزرے ہوں گے، اس کے کئی سال گزرے، کئی سال ہو گئے. میرے اندازے کے مطابق 13 بچوں کے لیے کم سے کم 26 سال تو لگنے چاہیے. میں جانتا نہیں کتنے سال، لیکن میں اندازہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ اسی ندی میں غسل کے لیے آیا، نہاتے نہاتے پھر ڈوب گیا اور غوطہ لگاتے ہوئے باہر نکلا تو دیکھا اپنی اصلی شکل میں آ گیا. کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہاں بتا تو نہیں سکتا تھا کہ اندر سے مرد ہوں میں. اب یہاں آنے کے بعد اسے ایسا احساس ہوا پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا تھا. اللہ توبہ، یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ میں عورت بنا تھا، بچے جنم دے کے آیا ہوں. بول بھی تو نہیں سکتے. واپس چھپ چھپ کر کے آیا کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے، پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی، کون کہاں ہوگا. آیا اور اپنا گھر دور سے پہچان لیا اور اندر جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا اس کی بیوی نے دیکھا، اندر بلایا اور کہا کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. ایسے اس نے پوچھا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. وہ کہتی ہے ابھی مچھلی دے کے گئے تھے وہی بھون رہی ہوں، جو ابھی مچھلی تم تلنے کے لیے مجھے دے کر گئے تھے اسی کو بنا رہی ہوں. اس نے کہا مچھلی بنا رہی ہے، وہی جو اس کے دماغ میں معلوم ہے کہ 25 سال پہلے والا واقعہ. عورت کہتی ہے تو کیا ہوا، ابھی تو دے کر گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے. اسے اب شک ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے اور اس نے مچھلی اچھلی پوچھا نہیں اور دوڑتے ہوئے مسجد میں بھاگا. جا کر کے دیکھا تو ابھی غوث پاک معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے ہیں. جلدی سے مسجد میں اندر آیا اور بیٹھ گیا اور توبہ کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سلطان الاولیاء نے مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہوگا. میں نے رسول اللہ کے معراج کے سفر پر شک کیا اور توبہ کر ہی رہا تھا. غوث پاک نے مسکرا کر کے میری طرف دیکھا اور پوچھا اب سمجھ میں آ گیا. اب اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میں دعا کرتا ہوں غوث پاک اسے اب بھی ایسی کوئی کرامت دکھا دے. اب بھی اگر اس زمانے میں کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جسمانی ہونے کا شک ہو، میں تو دعا کرتا ہوں غوث پاک اب بھی اپنی کرامت دکھا دوں. کم سے کم 12-13 اور آ جائیں اور پھر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کر سکتے ہیں. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹا ہے، کائنات کو سمیٹا ہے اور وقت کو وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، پھیلا بھی سکتا ہے. اب جیسے ہماری زندگیوں کے وقت کی برکت جو ختم ہوتی ہے، 60 سال ملتے ہیں لیکن لگتا ہے اسے 10 سال، اور کسی کے 10 سال 100 سال کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. بہرحال سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اپنی کرامتوں سے رسول اللہ کی شریعت کا ڈیفنس کیا ہے، دفاع کیا ہے. جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی آپ نے اپنی کرامت سے اس کو چپ کر دیا یا تو پھر اچھی طرح سے اسے جواب دیا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں اکثر اسی بات پر، اسی عنوان پر بیان کرتا ہوں. باقی تو ویسے
آپ کو جو مقامات اولیاء اللہ نے عطا کیے وہ بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ غوث پاک کی باتوں کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا غوث پاک کی بارگاہ میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ ہی تنہا ولی ایسے ہیں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ نے اعلان جیسے کیا۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، سلسلہ رفاعیہ کے بانی۔ ابھی ہم وہاں ہو کر کے آئے، بصرہ کے قریب آپ کا مزار پاک ہے۔ آپ اپنے مریدین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں سر جھکائیں؟ کہتے ہیں ابھی بغداد میں قطب الاقطاب نے اعلان کیا ہے میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور یہ کہا کہ ہاں میری بھی گردن پر ہے۔ جتنے اولیاء تھے سبوں نے اپنی گردن پیش کی، اور جس نے نہیں پیش کی وہ پھر ذلت کے شکار ہوئے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اولیاء کاملین میں جس کو یہ مقام دیا گیا ہے وہی یہ چیز کر سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ آخری بات یہ عرض کروں گا، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے ہمیں نسبت ضرور حاصل رکھنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے جس کا کسی سے کنیکشن ہوتا ہے، اگر کسی اچھے پاورفل آدمی سے، تو بہت ساری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیکھا، اسی لیے لوگ نیتاؤں کے اور بڑے صاحب لوگوں کے قریب ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس لیے کہ پولیس نہیں پکڑے گی، چاہے جتنے بھی کالے ہوں تھوڑا کسی نیتا کے دامن کے نیچے آ جائیں تاکہ پولیس سے بچ جائیں۔ ہوتا بھی ایسا ہے اور دنیا کا رواج ہے، چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ عرض کروں گا، دنیا کا یہ ماحول ہے، تو میرے عزیزوں اگر اللہ کے اولیاء سے تم نسبت حاصل کرو گے، یقیناً تمہارے قریب شیطان نہیں پھٹکے گا، تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، اور جو اولیاء سے دور رہے گا یقیناً وہ پھر شیطان کا کھلونا بن جائے گا، اسے کبھی بھی شیطان گمراہ کرتا ہے۔ ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیوں مرید بنتے ہیں؟ مرید بننے کا یہی سبب ہے کہ ہمارا سلسلہ انہی اولیاء کاملین سے ہوتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ سے ہاتھ پہنچتے ہوئے غوث پاک کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں، پھر غوث پاک کے ہاتھ سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھو، جب چین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ادھر سے حرکت ہو تو ادھر تک حرکت ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ زنجیر جڑی ہوئی ہو اور چین کو یہاں سے ہلاؤ تو وہاں تک بھی ہل ہی جائے گی۔ اسی لیے نسبت سے جڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک بیچارہ مرید اگر تڑپ جائے تو اوپر کا شیخ بھی اس کی آواز کو سن لیتا ہے، یہ کنیکشن ہے۔ اسی لیے نسبت اولیاء ضرور رکھو، اور اولیاء سے دوری یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسبت ہی کا تو ذکر کیا ہے۔ دیکھو، وقت کے امام ہیں، مجدد ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی، 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اور ہزاروں شاگرد پیدا کیے، بہت بڑے بڑے امت مصطفیٰ پر احسانات کیے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت۔ لیکن جب نعت منقبت لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں؟ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، در کہتے ہیں دربار کو، کہتے ہیں اے غوث الورا، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، اور آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھے نسبت ہے، اتنی دور۔ اور کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔
اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ پٹے کی بات ہے، جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ پٹا یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ میونسپلٹی کی گاڑیاں کتوں کو اٹھا لے جاتی ہیں، انجیکشن مار دیتی ہیں، ابھی تو مار نہیں رہے، اٹھا کر کے لے جا کر کے ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ آوارہ کتوں کو پکڑا جاتا ہے، آپ کمپلینٹ کریں بی ایم سی میں، وہ آ کر کے لے جائے گی، کتے بہت پریشان کر رہے ہیں تو آئے گی گاڑی لے کر کے جائے گی۔ لیکن ان کتوں میں اگر کوئی بیلٹ والا ہوگا اسے نہیں اٹھائیں گے کہ یہ پالا ہوا ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ تو یعنی پٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، یعنی پالتو ہے، فالتو نہیں، پالا ہوا ہے، فالتو نہیں ہے۔ بغیر پٹے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری گردن میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، تو جب یہ پٹا پڑا ہوا ہو تو جب جہنم کے فرشتے اٹھانے پر آئیں تو ایسے پالے ہوئے کو نہیں اٹھائیں گے، فالتو کو ضرور اٹھائیں گے، جس کی گردن میں کچھ بھی نہیں پڑا ہے، نہ یہ غریب نواز کا دکھتا ہے نہ غوث الورا کا دکھتا ہے، اس کے پاس تو کوئی نسبت نہیں ہے، تو کہاں کا ہے، اسے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں حاصل کرو، اولیاء کاملین کی بارگاہوں سے وابستہ رہو، تمام مشائخ اہل سنت و جماعت، سلاسل حقہ کے بزرگان دین اور ان مشائخ کا احترام اپنے دل میں رکھو، سب سے نسبتیں قائم رکھو، اس لیے کہ ان کی نسبتوں سے ہمارے دین و ایمان، عقیدے، عمل سب کی حفاظت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ مولا ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں عطا فرمائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مولا ہم سب کو غوث الورا کی نسبتیں